السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سبھی کو صحیح سلامت رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے، اور جب تک بھی زندہ رکھے اللہ ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور واپسی پر ایمان نصیب فرمائے۔ دوستو، سب سے پہلے جو لوگ بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں، حج میں جا رہے ہوں یا نہ جا رہے ہوں، سبھی کے لیے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو شفاء کل عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ دوستو، حج 2023 میں جانے والوں کے لیے کئی اہم سوالات ہیں اور بہت اہم ان کے جوابات ہیں جو آپ سبھی کے لیے سننا بہت ضروری ہے۔ خاص طور سے دو باتوں کی طرف آج میں اس ویڈیو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دوستو، کچھ بھائیوں کا سوال یہ ہے کہ ہمیں مکے اور مدینے میں جو روم ملیں گے، کمرے ملیں گے، کیا وہ ہمیں اکیلوں کو ملیں گے؟ یعنی اگر ہمارا 2 آدمیوں کا جوڑا ہے میاں بیوی کا تو ہمیں دونوں کو ملیں گے، یا ہمارا 4 آدمیوں کا گروپ ہے، 4 آدمیوں کو ایک کمرہ مل جائے گا، یا ہمیں اس روم کو، اس کمرے کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہوگا؟ تو دوستو، یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور ایک بھائی نے کہا ہے کہ میں یہ سوال اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں، پردے کی وجہ سے، کہ جب دوسرے مرد ہمارے کمرے میں رہیں گے، غیر مرد ہمارے کمرے میں رہیں گے، تو پردے کا کیا ہوگا؟ تو دوستو، ایک غلط فہمی کا ازالہ میں کر دیتا ہوں۔ کچھ لوگوں کے دماغ میں ایک غلط فہمی ہے کہ مکے اور مدینے میں جا کر کے پردہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے وہاں جوان بہوؤں کو دیکھا جن کی شادی کو چند سال یا چند مہینے گزرے تھے اور وہ حج کو گئی، تو انہوں نے وہاں جا کر پردہ بالکل نہیں کیا، چاہے وہ ہمارے روم میں رہتی تھی یا برابر کے روم میں رہتی تھی، بالکل پردہ نہیں کیا۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں مکے مدینے میں آ کر کے کیا پردہ کرے اور کہاں تک کرے۔ تو دوستو، بہت سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید مکے مدینے میں پردہ کرنا ضروری نہیں ہے اور حاجیوں کے اوپر شاید معاف ہے۔ دوستو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پردہ فرض ہے اور سب عورتوں کے اوپر فرض ہے، تو آپ پردے کا وہاں اہتمام کریں۔ آپ کو کچھ دشواری تو ہوگی، لیکن آپ اس دشواری کو بھی آپ ہنستے مسکراتے اسے برداشت کریں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کو بڑا اجر ملے گا۔ تو بھائی، یہ جو بات آپ نے پردے کے بارے میں کہی ہے، بھائی کمرہ 2 آدمیوں کو تو ہرگز نہیں ملتا، کم سے کم 4 آدمی، زیادہ سے زیادہ 10 اور 12 بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ وہاں کسی کمرے میں 4 جوڑے تھے، کسی میں 5 جوڑے تھے، اس طرح ہم نے دیکھا ہے۔ تو وہاں آپ یہ جو چادر وغیرہ میں نے بتائی تھی کہ 2-3 چادریں جو گرمیوں کی اوڑھنے کی ہوتی ہے، اب انہیں لے جائیں، اور رسی ساتھ میں ضرور لے جائیں۔ تو وہاں کمرے میں جیسے کمرہ ملے گا، کافی بڑا کمرہ ہوگا، اس کے اندر الگ الگ بیڈ، الگ ان کے اوپر بسترے، الگ گدے ہوں گے، اور ان کے اوپر ایک ایک نیا کمبل آپ کو رکھا ملے گا۔ تو آپ ایک سائیڈ پسند کر لیں، اپنے لیے منتخب کر لیں، اور اسی سائیڈ میں آپ رسی وغیرہ باندھ کر اور اس کے اوپر اپنی وہ چادریں ڈال کر، یا کوئی پردہ لے جائے، پردے کے کپڑا لے جائے، آپ اسے ڈال کر اپنی طرف کچھ پردہ کر لیں تاکہ آپ بیٹھ سکیں۔ ویسے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ عمرے کو گئے ہوئے ہیں، طواف کرنے گئے ہوئے ہیں، اور آپ وہاں ہیں، آپ گئے ہوئے ہیں تو وہ وہاں ہیں، لیکن رات میں تو سب اکٹھے ہی ہو جاتے ہیں۔ بہرحال آپ اپنی چادر وغیرہ سے پردے کا انتظام کر سکتے ہیں۔ باقی آپ یہ چاہے درخواست بھی لگاؤ گے، جب بھی آپ کو الگ کمرہ نہیں ملے گا۔ اور بہت ہی خوش قسمت لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت ہی کم ہوتے ہیں جنہیں الگ سے ہی کمرہ مل جائے۔ ہم بھی 2 آدمی تھے میاں بیوی، لیکن ہمیں 2 آدمیوں کو کمرہ نہیں ملا، لیکن اللہ کا شکر ہے ایک جوڑا اور ہمارے ساتھ تھا جو یہیں کا تھا، ہمارے شہر کا ہی، لیکن اکیلے کو نہیں ملا۔ اور یہ ہمارا کمرہ یہ اس کے اندر سب سے کم آدمی تھے، ورنہ ہم نے دیکھا کہ 4 آدمیوں کا تو کمرہ کوئی ہمیں نظر ہی نہیں آیا، کسی میں 8 ہے، کسی میں۔ اچھا، مدینے میں ہمارے کمرے میں کچھ اور لوگ تھے اور مکے میں آ کر تبدیل ہو گئے، بدل گئے۔ یعنی یہ بھی ضروری نہیں کہ بلڈنگ میں جو مدینے میں تھے وہی مکے میں بھی ہمارے ہی کمرے میں رہیں گے، نہیں، وہ بھی بدل جاتے ہیں۔ تو بھائی آپ آپ کو میں نے پوری جانکاری دے دی۔
कमरे के अंदर लेटरिन बाथरूम आपको नहीं मिलेगी, कमरे के बाहर 2-3 कमरे होंगे, 2-3 कमरे वालों को एक लेटरिन बाथरूम मिलेगी और उसी का जो है सबको इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों दूसरी बात यह है, जो जिन लोगों ने मेट्रो में यस कर रखा है उनका सवाल ये है कि जमरात यानी शैतानों का नाम जो है जमरात है, जहां हमें कंकर मारनी है। तो वो लोग ये पूछ रहे हैं कि मेट्रो ट्रेन जो है शैतानों से यानी जमरात से कितनी दूर रुकेगी। भाई बिल्कुल बराबर में तो नहीं रुकेगी, कुछ दूरी पर है, आप वहाँ से आसानी से आ सकते हैं। देखिए ये करोड़ों का मजमा, तो इसमें जो खेमे मिलते हैं मीना में वो भी बहुत दूर दूर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर इस तरह से दूरी पर मिलते हैं, तो जमरात पर आने में भी काफ़ी वक्त लग जाता है। ऐसा भी होता है कि बहुत से लोगों को जमरात के बिल्कुल करीब ही मिल जाते हैं। तो भाई आप सबके लिए तो ये करीब नहीं पड़ेगा, हो सकता है आप मेट्रो से उतरे और आपका खेमा जो है बहुत दूर हो वहाँ से, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल करीब हो। तो ये तो वक्त ही बताएगा और आपकी किस्मत में जो होगा वही होगा। तो दोस्तों इस वक्त जो है चंद सवालात हैं आप हजरात के जो मैं बताना चाहता हूँ। इसी तरह से जो जिन भाइयों ने सवाल किया है उनका सवाल ये है कि इम्तियाज़ आलम भाई, इन्होंने कहा है कि हाजी की फ़लाइट पहले मदीने जाता है और मदीने से मक्के के लिए रवाना होंगे, तो एक डिटेल में वीडियो बनाइए कि एहराम कहाँ से बांधेंगे। भाई इसके ऊपर मैं पहले ही ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और उसका टाइटल पे भी ये लिखा हुआ है कि मदीने से मक्का जाते हुए क्या करना है, और मदीने से मक्का जाने में एहराम कहाँ से बंधेगा। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, उसमें सब कुछ बताया गया है। इसी तरह से मुजीबा महजबी अब्बासी, इन्होंने कहा कि हमारा कवर नंबर 5 घंटे में आ गया। सुभान अल्लाह, भाई आप बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, वरना लोगों के 15-15 दिन से भी ज़्यादा हो गए कवर नंबर नहीं आया। आपका आ गया तो अल्लाह का शुक्र अदा करें भाई इसके ऊपर। इसी तरह से समदीन मलिक, इन्होंने सवाल किया है कि भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान हमारा सवाल ये है कि जब मंजूरी आ जाएगी तो हम हज के रूल्स भी तो सीखने पड़ेंगे, तो ये रूल्स कहाँ पर सीखने होते हैं, बराए करम इसका जवाब दे। जी समदीन भाई, आपको जो है आप जिस शहर से भी हैं, हर शहर में तकरीबन इसके जो है सिखाने वाले, ट्रेनिंग देने वाले बेचारे मौजूद हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए इस काम को करते हैं। तो आप अपने शहर में किसी से भी, या आपके यहाँ जो मरकज़ हो, मरकज़ में जाकर मालूम कर सकते हैं, या जिन लोगों ने पहले से हज कर रखा है आप उनसे मालूम करें कि भाई आपने ट्रेनिंग कैसे ली थी, कहाँ ली थी। तो हर शहर में इसके सिखाने वाले होते हैं, आप वहाँ से इसकी ट्रेनिंग लेंगे। बाकी इसकी ट्रेनिंग जो शुरू होती है वो ईद के 2-3 दिन बाद शुरू होती है। आपको अगर कोई ट्रेनिंग देने वाले मिल जाए अपने शहर में तो बहुत अच्छी बात है, वरना इंशाअल्लाह ईद के 3 दिन बाद से ट्रेनिंग इंशाअल्लाह आप इसी चैनल पर और दूसरा चैनल राह तरबियत पर आप जो है सीखनी शुरू करेंगे और इसके ऊपर पूरी सारी जो भी चीज़ें हैं पूरी डिटेल के साथ सिखाई जाएगी। बस आपको रोज़ाना बराबर वीडियो को सुनना और देखना है क्या क्या बताया जा रहा है और उसे सीखने की, समझने की कोशिश करनी है। कुछ दुआएं होगी, नियत वगैरह होगी, ऐसी चीज़ों को जो है वीडियो में सुनकर आप जो है एक अपने पेज पर लिख भी सकते हैं। आप जो है लिख लें, क्योंकि सारी बातें याद भी नहीं रहती, भूल जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ट्रेनिंग इसी चैनल पर दी जाएगी, बाकी आप अपने शहर में भी मालूमात कर लें। इसी तरह से शमशाद भाई है, इन्होंने कहा है कि हज़रत मैं बिहार से हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी अम्मी के साथ फार्म भरा हूँ, कवर नंबर आ गया है, क्या एप्लीकेशन की डेट ख़त्म होने के बाद ही हज की मंजूरी का पता चलेगा या पहले आ जाएगी? मेरे भाई देखो, हज फार्म की डेट भी ख़त्म हो गई है और अब जो है जब तक हज फार्म जो है भरे जाते हैं उसकी डेट ख़त्म नहीं होती, उस वक्त तक कभी भी किसी की मंजूरी नहीं आती। अब अल्हम्दुलिल्लाह डेट तो ख़त्म हो गई है और अब जो है मंजूरी का ही इंतज़ार है। इंशाअल्लाह 10 दिन से पहले पहले उम्मीद है कि मंजूरी का जो है सिलेक्शन का पता लगना शुरू हो जाएगा और इंशाअल्लाह सबकी मंजूरी आएगी। इसी तरह से
ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ آپ جو بتاتے ہیں کہ صلاۃ الحاجات پڑھ کے دعا کریں، تو یہ صلاۃ الحاجات کیسے پڑھی جاتی ہے؟ دیکھیے، صلاۃ الحاجات ایک نفلی نماز ہے، جیسے ہم نفل پڑھتے ہیں، جیسے نمازوں کی فرضوں کے بعد جو 2 سنت کے بعد 2 نفل پڑھی جاتی ہے، تو وہی نفل یہ ہے، صرف نیت کا فرق ہے۔ جب آپ نیت کریں گے، بس یہ کہیں گے نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف کو واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ اکبر کہہ کے آپ نیت باندھ لیں گے۔ اتنا بھی نہیں کہہ سکتے تو آپ صرف اتنا کہہ دیں صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، اللہ اکبر۔ اتنا کہنے سے بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، اور آپ وہ جو ہے سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے۔ باقی جس طرح باقی نماز پڑھتے ہیں اسی طرح دوسری رکعت میں بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یعنی الحمد کی صورت، اور پھر سورت ملائیں گے، اور اس طرح سے آپ جو ہے 2 رکعت پہ ہی سلام پھیر دیں گے، اور اس کے بعد اللہ سے رو کر جو ہے دعا کریں گے۔ حج کے لیے یا کسی اور ضرورت، کسی بھی ضرورت کے لیے آپ جو ہے اس نماز کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، بس مکروہ وقت نہ ہو، اس بات کا خیال رکھیں۔ تو دوستو، اسی طرح سے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ویڈیو کو دیکھتے رہیے، اور اپنی دعا میں مجھ ناکارہ کو، مجھ گناہ گار کو بھی یاد کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میری پوری فیملی کو اور میرے بھی بچوں کو اور والد والدین کو، اللہ تعالیٰ سب کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، اور بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور کمنٹ میں اپنے سوالوں کے جواب اسی طرح پوچھتے رہیں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آئیے چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔